أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علیہا 19 اس پر 19 پہرےدار ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء۔ اور ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان لانے والوں کا ایمان اور زیادہ بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شبے میں نہ رہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ کافر یہ کہنے لگیں گے کہ بھلا اس عجیب بات کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں پڑا رہنے دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار کی لشکروں کی تعداد خود اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وما هي الا ذکرى للبشر، اور اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس سے انسان کو نصیحت ہو۔ اس میں ایک عجیب و غریب مضمون آ رہا ہے یہ دونوں آیتوں میں، جو ایمان اور کفر کی آزمائش ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا اس سے پچھلی آیتوں میں، تو اس کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ اس پر 19 پہرےدار ہیں، 19 پہرےدار اس پہ ہوں گے اور وہ فرشتوں میں سے ہوں گے، اور یہ ایک آزمائش ہے کافروں کے لیے بتایا گیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اظہار کیا اس کی وحی کے آنے کے بعد کہ جہنم کے جو پہرےدار ہوں گے، جو کارکن ہوں گے وہ 19 ہوں گے، تو منکرین نے بڑا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے جب ایک طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جتنے انسان گناہ کبیرہ کرے ہیں، کفر کرے ہیں، وہ سب کے سب دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ان کو عذاب ہوگا، اور پھر ایک طرف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے کارکن صرف 19 ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جہنم میں ہوں گے اور ان کو سنبھالنے کے لیے اور ان کو عذاب دینے کے لیے صرف 19 لوگ ہی ہوں گے؟ اس کا مذاق اڑائے، اور قریش کے بڑے بڑے سردار بڑے ٹھٹا مار کر ہنسے، اور ابو جہل نے تو یہ کہا کہ دیکھو بھائیو، یہ جو بات کہہ رہے ہیں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا تم میں سے 10 مل کر ایک فرشتے کا مقابلہ نہیں کر لے سکتا؟ یہ وہ کہہ رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، اور ایک صاحب اٹھے پہلوان اور یہ کہے کہ 10 کی کیا بات ہے، میں صرف 17 سے نمٹ لوں گا اور 2 جو بچ جائیں گے وہ تم سب لوگ اس کو سنبھال لینا۔ یہ مذاق کی بات یہ کہہ رہے تھے۔ تو اس میں جو ہے جو بات بتائی گئی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے ان کی قوت اور طاقت کیسی ہے تم لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ اس کو اپنی قوت اور طاقت پر قیاس بالکل بھی مت کرو، انسانوں سے بالکل مختلف ہے وہ مخلوق، اور اس کی طاقت کا اندازہ تو اگر تم کو لگانا ہے تو چند ایک واقعات پر اگر غور کر لو گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ فرشتوں کی قوت اور طاقت کیا ہے۔ سورہ یاسین 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون، فرمایا یعنی ایک چیخ تھی جو ان کے پاس پہنچی، آواز، اور پھر اس کے بعد وہ سب کے سب بجھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ شہر انطاکیہ میں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے لوگوں کی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک زوردار چیخ لگائے، صرف آواز نکالی انہوں نے، اس کی وجہ سے وہ سب کے سب بجھ گئے، ختم ہو گئے۔ جتنے بھی شہر میں موجود تھے وہ صرف ایک آواز کے محتاج تھے، ایک زوردار آواز نکلی اور سب مر گئے۔ یہ بات بتائی گئی۔ اور قوم عاد کا جو تذکرہ جو ملتا ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ قوم لوط کے تذکرے میں جو ہے یہ بات ہے کہ
یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے 600 بازوؤں میں سے صرف ایک بازو، ایک پر کے ایک کنارے سے اس بستی کو اوپر اٹھا کر لے گئے اور وہاں سے اس کو پلٹ دیا۔ یعنی اس کا طاقت کا اندازہ لگائیے کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 600 بازو دیے حضرت جبرائیل کو، اور اس میں سے صرف ایک بازو کو استعمال کیا گیا، اور وہ بازو کا بھی ایک کنارہ اس سے جب انہوں نے بستی کو الٹایا اوپر لے جا کر پلٹا دیا۔ تو کتنی طاقت ہے، کتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اور ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی، اور جو ہے اس میں یہ بات بتانا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کو یہ 19 کا نمبر لانے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں اس کو واضح فرما رہے ہیں خود بخود، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ 19 کا جو نمبر لایا ہے کہ خالی یہ کہہ سکتے تھے کہ پہرے دار ہوں گے جو ان تمام گنہگاروں کو عذاب دیں گے، لیکن 19 کا نمبر یہ لانے کا مطلب یہ ہے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فترة للذین کفروا، خود واضح فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کی تعداد کو ہم نے کافروں کے لیے فتنہ بنایا۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش بنا دیا۔ یہ اس وجہ سے کہ جو بھی جو ہے اس کو سن رہے ہیں، جو بھی جن کو بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو رکھا ہے، یعنی مقرر فرما دیا ہے جہنم کے لیے، دوزخ کی ان کو جو ہے کارکن بنا دیا ہے، تو اگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی آ رہا ہے، یہ شک بھی ہو رہا ہے کہ خالی صرف 19 فرشتے، اور پھر یعنی کتنے لوگ ہوں گے کہ کھربوں لوگ ہوں گے، ٹریلینز لوگ ہوں گے، قیامت تک کا جتنے لوگ آئیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے لوگ ہوں گے، بلینز نہیں ٹریلینز لوگ ہوں گے۔ تو اگر کسی کو یہ ذہن میں یہ بات آ رہی ہے ابھی بھی یہ آیت سننے کے بعد کہ اللہ کی قدرت پر اگر اس کو شک ہو رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو عقل سے بعید بات ہے، ایسے کیسے ممکن ہے، اتنے کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو عذاب دینے کے لیے صرف 19 فرشتے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ایمان مشکوک ہو گیا ہے اور وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی شک اس کے دل میں بھی آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی اور رسالت اور قدرت کے بارے میں اور کمالات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں کہیں پر بھی اگر کسی کو شک ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو یعنی کفر جو دلوں میں لوگوں کے چھپا ہوا ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے ایسی چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، جو دل میں کفر رکھتے ہیں لیکن بظاہر بہت کوشش کرتے ہیں ایمان کو بتانے کی، ایمان کو ظاہر کرنے کی، کتنا ہی ظاہر کر لو لیکن جو کفر ان کے اندر ہوتا ہے، ایسی باتیں جب ان کے سامنے پیش ہوتی ہیں تو پھر ان کو شک و شبہ ہو جاتا ہے۔ دل میں کہیں پر بھی شائبہ تک ہو جائے، کہیں دل کے کونے میں بھی اگر یہ بات اس کے آنے لگے، اللہ کی قدرت سے اس کو بعید سمجھنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی جہنم ہوگی اور اس میں کتنے مجرمین ہوں گے بے حد و حساب، جن اور انسان، اور پھر ان کو یعنی فردن عذاب دیا جائے گا، یہ سب چیزیں صرف 19 لوگ کر لیں گے۔ یہ اگر کسی کو شک ہو رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا کفر کھل کر سامنے آ گیا ہے اور اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جس کا کفر چھپا ہوا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ 19 کا فگر لایا گیا ہے، ورنہ 19 کے فگر لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ مختلف یعنی مقامات پر اس قسم کی مثالیں دے کر، اس قسم کے حالات کو پیش کر کے لوگوں کے ایمان کو جانچتے ہیں کہ کہاں پر کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اور کس کے دل میں کتنا کفر چھپا ہوا ہے۔ کہیں پر کوئی شک و شبہ اگر کر رہا ہے اللہ کی قدرت پر اور اللہ کے اختیارات پر اور اللہ کے کمالات پر، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ایمان چلا گیا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عظیم جو قدرتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں وہ شک کرنے لگا ہے تو اس کا ایمان نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ فگر جو لایا گیا ہے، یہ جو ہے جو تعداد جو بتائی گئی ہے فرشتوں کی، صرف اس وجہ سے کہ جو دل میں جو ہے کفر چھپا ہوا ہے وہ باہر نکل جائے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان لانے والوں کا ایمان اور زیادہ بڑھے۔ اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ اور بتا رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ اہل کتاب اس بات پر یقین کر لیں
اس کی وجہ سے جو ہے ان کے دل میں یقین آ جائے۔ کیسے آئے گا اہل کتاب کے دل میں یقین؟ یہود و نصارہ اور دیگر جو اللہ تعالیٰ نے جن کو آسمانی کتابیں عطا فرمائی ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو جو کتابیں دی گئی اس میں بھی یہ فرشتوں کی تعداد کا ذکر ہو۔ اس وجہ سے جب ان کو اپنی کتاب اور یہ کتاب میں جب اگر ملا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ واقعی میں یہ بات صحیح ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہی بات تھی، لیکن ان کی کتابوں میں فرشتوں کی تعداد کا کہیں پر ذکر نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کا یہ رائے ہے کہ ان کی جو کتابیں موجود ہیں اس میں فرشتوں کی تعداد، جہنم کے جو کارکن ہوں گے اس کی 19 ہوں گے، اس کا ذکر نہیں آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اہل کتاب اس بات پر یقین کر لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ جب میں یہ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ یعنی یہ یقین تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ وحی الہی ہے تو اس کو جوں کا توں پیش کرنا ہے، میرے رب کی طرف سے یہ پیغام آیا ہوا ہے، چاہے لوگ اس کو پسند کریں یا ناپسند کریں میں تو اس کو پیش کر ہی دوں گا۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے پیش کر دیا اس کو۔ تو اہل کتاب اس بات کا اندازہ رکھتے تھے کہ جو جہلا عرب تھے وہ لوگوں کو تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ انبیاء کی شان کیا ہوتی ہے، لیکن اہل کتاب کو اس بات کا اندازہ تھا، کیونکہ پچھلے انبیاء ان کے پاس آئے تھے، وہ پچھلے انبیاء کی امت تھے، ان کو یہ بات معلوم تھی کہ انبیاء کرام جو ہے بالکل دو ٹوک بات کرتے ہیں، اور جو بھی ان کے رب کی طرف سے پیغام اور وحی آتی ہے اس کو وہ پیش کر دیتے ہیں، چاہے ماحول کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، چاہے وہ عجیب و غریب بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو لوگ چاہے وہ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اس بات کی وہ بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے اہل کتاب سے یہ توقع کی جا رہی ہے اس میں کہ وہ لوگ یہ بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ بات جو پیش کی جا رہی ہے وہ نبی ہی ہو سکتا ہے، اللہ کا اور کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر اور ہوگا تو ڈر جائے گا اور شرما کر خاموش بیٹھ جائے گا کہ ایسی بات میں کیسے کہوں، لیکن جب اللہ کا نبی ہوتا ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حق ہے، اور اس کو پیش کر دیتا ہے۔ ویسے ہی معراج کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ معراج کے واقعے کو علی الاعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور لوگوں نے کافی مذاق اڑایا اس کا، لیکن اس کی پرواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی کہ ایک رات میں ایسے کیسے ممکن ہے۔ لوگ مذاق کرنے لگے کہ ایک رات میں تو جو ہے چھوٹا سا سفر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ سے نکل کر آپ یعنی کہاں تک چلے گئے ہیں، بیت المقدس تک گئے ہیں، اس کے بعد پھر آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ اس چیز کو ماننے کے لیے کفار تیار نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا اور کہہ دیا کہ ایسا ہوا ہے اور یہ حق ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اس بات کو سمجھ جائیں گے اور اس پر یقین کریں گے۔ اور ایمان والے جو بندے ہیں ان کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ایمان لانے والوں کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ جو واقعی میں مخلص بندے ہوں گے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ کیسے؟ کہ جب وہ شک و شبہ بالکل بھی نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے اور اپنے ایمان پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں بالغی عطا فرمائیں گے، اضافہ عطا فرمائیں گے۔ ان کی وفاداری کے سبب، یہ جو وفادار ہوں گے، بے وفائی نہیں کریں گے اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں ایسی باتوں کی وجہ سے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شعبے میں نہ رہیں۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ کافر یہ کہنے لگیں کہ بھلا اس عجیب بات کے بیان کرنے میں سے اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس سے مراد منافق اور جس کے دل میں شک و شبہ ہوتا ہے، یعنی بہت سے ایسے لوگ دنیا میں ہیں جس کے دل میں شک و شبہ ہوتا ہے۔ یہ صرف مدینے میں نہیں تھے بلکہ مکے میں بھی تھے، ساری دنیا میں تھے اور ساری دنیا میں رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ شک و شبہ والے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بیمار دل کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر شک، آخرت پر شک، رسالت پر شک، وحی پر شک، فرشتوں پر شک، جنت اور دوزخ پر شک، ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہے نہیں ہے، آخرت ہوگی نہیں ہوگی، یہ رسالت کی جو بات ہو رہی ہے واقعی میں یہ رسول تھے یا نہیں تھے، واقعی میں ان کے اوپر وحی آتی تھی یا نہیں آتی۔ اس قسم کے شوق و شبہ میں جاتے جاتے آخر میں یہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ایسے لوگ بھی بڑے خراب لوگ ہوتے ہیں۔
ان کے دل میں ہمیشہ شک و شبہ ہوتا ہے، اور پھر یہ کہتے رہتے ہیں کہ آخر اس عجیب و غریب بات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات جو دیتے ہیں اور اپنے فرامین اور اپنے حکم الہی کو جب جاری کرتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بات جو ہے، ایک آدمی جو صحیح الفطرت آدمی ہوتا ہے، جو صحیح عقل سے سوچتا ہے اور جس کی عقل اور تمیز اور شعور اس کے پاس صحیح ہوتا ہے، تو وہ اس بات کا اچھا مطلب لیتا ہے اور اس کو اچھا طریقے سے اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی بات کو کوئی ایک دوسرا انسان ہوتا ہے ضدی، ہٹ دھرم اور جو ہے کچ فہم، سمجھنا نہیں چاہتا، کسی کی بات سننا نہیں چاہتا، اس کو غلط مطلب نکالتا ہے، غلط راستے اختیار کرنے کا جو ہے بنیاد بنا لیتا ہے، بہانہ بنا لیتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتی۔ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، جو ہدایت سے منہ موڑتے ہیں، جو ہدایت کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، ضلالت میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضلالت کی اندھیریوں میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ایسی عجیب و غریب بات کرنے کا؟ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب تو صرف یہ ہے کہ اس کو جو اچھا اور صحیح آدمی ہوتا ہے وہ اپنی صحیح عقل سے، اور سلیم التبع جو ہوتا ہے وہ صحیح راستے کو اختیار کر لیتا ہے اسی بات کو سن کر، اور جو ضدی آدمی ہوتا ہے جو غلط بات مطلب نکالنا چاہتا ہے ہر چیز کا، وہ ہر چیز کا غلط مطلب ہی نکالتا ہے، ہمیشہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہی مطلب ہے اس کا، جیسا کہ سورہ بقرہ پہلے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مچھر کی مثال دی تھی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کذلک یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ایک مچھر یا اس سے زیادہ دوسری مثال دینے سے بھی، کیونکہ اس سے جو ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی سوالات کرتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ تھا ایسی مچھر کی مثال دینے سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی سے ہم بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں اور اسی سے بہت سوں کو ہم گمراہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔